اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے سمجھ کر اسے ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ دوسرے نماز پڑھنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے رمضان شریف کے روزے رکھنا، پانچواں حج کرنا۔ کلمہ طیبہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، اس کے معنی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ان دونوں کلمے کے معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ دل سے اس پر یقین کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کو ایمان لانا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر۔ اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، اسٹارز، تارے، فرشتے، آدمی، جن وغیرہ وغیرہ یعنی سارے جہان کو پیدا کیا ہے، اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق یعنی کریشن کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ وہی تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ ہی کسی کا اس سے کوئی رشتہ ناتا ہے۔ وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ بے مثال ہے، کوئی چیز اس جیسی نہیں، وہ تمام عیبوں یعنی شارٹ کمنگ سے پاک ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر کر دیا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق یعنی کریشن کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں اور اچھی اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ فرشتے یعنی اینجلز پر ایمان۔ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، مرد ہیں یا عورت، ہمیں جینڈر نہیں پتہ۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر یعنی اپوائنٹ کیا ہے انہی کو کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے جو بھی علم یعنی نالج انہیں دیا ہے انہیں ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ فرشتوں کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں، اور ان میں سے کچھ فیمس فرشتے ہیں: جبریل علیہ السلام، انہیں روح الامین بھی کہتے ہیں، یہ ملائکہ کے سردار ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی کتابیں اور احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ کچھ بار انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ میکائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر یعنی اپوائنٹ ہیں۔ ان کے انڈر میں بہت سے فرشتے کام کرتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ منکر نکیر، یہ دونوں فرشتے قبر میں سوال کرنے آتے ہیں۔ رضوان، جنت کے دروغہ ہیں۔ مالک، جہنم کے دروغہ ہیں۔ کرامن کاتبین، یعنی اکرام والے 2۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نیک اعمال یعنی گڈ ڈیڈز کو لکھتا ہے اور دوسرا برے اعمال یعنی بیڈ ڈیڈز کو لکھتا ہے۔ ہاروت اور ماروت بابل نامی شہر میں آزمائش کے لیے آئے تھے۔ رقیب اور عتیق باتیں سن کر ان کو لکھ کر رکھتے ہیں۔ ان فرشتوں کے نام ہمیں پتہ ہیں، پر بہت سے نام جو مشہور تو ہیں پر قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ ملک الجبال، پہاڑ کا فرشتہ۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ۔ ان فرشتوں کا ذکر ہے لیکن ان کا نام ہمیں نہیں معلوم۔ کچھ فرشتے پیغمبر ہیں یعنی اللہ کا کلام پہنچاتے ہیں۔ کچھ فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتے قطار یعنی لائن میں کھڑے ہوئے اللہ کے حکم یعنی آرڈر کا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ جنت اور کچھ جہنم کی انتظامیہ ہیں یعنی مینجمنٹ دیکھتے ہیں۔ کچھ بادل ہاک کر لے جاتے ہیں۔
کچھ فرشتے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ ملک الموت نیک آدمی کی روح نکالنے کے لیے اچھی شکلوں والے فرشتوں کو ساتھ لاتے ہیں، برے انسانوں کی روح نکالنے کے لیے سخت چہرے والے فرشتوں کو ساتھ لاتے ہیں۔ شب قدر میں فرشتے آتے ہیں۔ کچھ فرشتے اس کام پر اپوائنٹ ہیں کہ دنیا میں پھریں، یعنی گھومتے رہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہو، اس کی عبادت کی جاتی ہو، لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہو یا سکھایا جاتا ہو، یا جہاں پر قرآن شریف پڑھا جاتا ہو، درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم یعنی اسلام ریلیجن کو سکھایا جاتا ہو، اس طرح کی مجلسوں میں وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شامل ہوں ان کی شرکت یعنی وہاں پر ہونے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ کئی بار اللہ تعالیٰ نے نافرمان یعنی کہنا نہ ماننے والے بندوں یعنی انسانوں پر عذاب بھی انہی کے تھرو بھیجا۔ فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہے، کوئی کم۔ تمام آسمانوں اور زمین میں بے شمار فرشتے الگ الگ کاموں پر اپوائنٹ ہیں۔ یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظام یعنی مینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے پورا کرتے ہیں۔ فرشتے ویل ڈسپلن اور ویل آرگنائز ہوتے ہیں۔ فرشتے کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کرتے۔ فرشتے بہت باعزت اور فرمانبردار ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ فرشتے الگ الگ شکلیں لے سکتے ہیں۔ یہ انسانوں میں آتے اور جاتے ہیں۔ قوموں کو آزمانے کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس میں روز عبادت کرتے ہیں اور ان کا دوبارہ نمبر کبھی نہیں آئے گا۔ ایک اور روایت میں ہے روز قیامت جہنم میدان محشر میں کھینچ کر لائی جائے گی، جس کے 70,000 سیکشن ہوں گے۔ ہر سیکشن کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی فرشتے لاتعداد ہیں۔ یہ کثیر تعداد میں ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا تعلق غائب یعنی انسین سے ہے۔ ہم اور آپ کبھی بھی فرشتوں کی دنیا کے بارے میں نہیں جان سکتے تھے اگر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ فرشتے بھی اللہ کی کریشن ہیں۔ فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف وہی کر سکتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہر جائیں۔ انسانوں اور فرشتوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ فرماتا ہے اے رب کیا لکھوں، کیا شکل دوں، تو اللہ فرماتا ہے یہ شکل دے، تو فرشتہ اس کو مرد یا عورت کی شکل میں ڈھال دیتا ہے۔ فرشتوں اور انسانوں کا آپس میں تعلق پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ سے ہی ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بچے کے پیدا ہونے پر وہ آتے ہیں، لکھتے ہیں، اور پھر زندگی بھر وہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ فرشتے انسانوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ لگا رہتا ہے۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنے گروپ میں سے ایک جن اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک فرشتہ بھی ساری زندگی کے لیے لگا دیتا ہے۔ شیطان انسانوں میں برے خیالات ڈالتا ہے اور فرشتہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں۔ انسان جو عمل کرتے ہیں اچھے یا برے انہیں فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ کو لکھوانے کی ضرورت نہیں، لیکن قیامت کے دن پروف کے لیے کہ تم نے یہ اعمال کر کے لائے ہو اللہ لکھواتے ہیں۔ کرامن کاتبین کا مطلب ہے اکرام والے دو۔ یہ ہمارے نامہ اعمال کو بنا رکے لگاتار لکھتے ہیں اور ان کی شفٹ بھی چینج ہوتی ہے، یعنی عدل بدل کر آتے ہیں۔ ان کی شفٹ فجر اور عصر میں بدلتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عصر کی نماز خاص طور پر پڑھا کرو۔ ویسے تو ساری نمازیں فرض ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خاص طور پر پڑھنے کو کہا۔ ایسا اس لیے کیونکہ یہ فرشتوں کی شفٹ چینج ہونے کا ٹائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں چاہتا ہوں کہ جب فرشتے شفٹ بدلیں تو اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں اس کو نماز میں چھوڑ کر آیا، اور جب دوسرے فرشتوں کی شفٹ چینج ہو تو وہ بھی کہیں کہ اللہ وہ تو نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ ہفتے میں بھی فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، منڈے اینڈ تھرسڈے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، تاکہ جب فرشتے نامہ اعمال لے کر جائیں تو کہیں کہ اے اللہ روزے کی حال میں پایا۔ اسی طرح فرشتوں کی منتھلی اور ایئرلی شفٹ بھی چلتی ہے۔ فرشتوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، جو کام انہیں پسند ہے وہ کام کرنا چاہیے تاکہ فرشتے اتریں، کیونکہ فرشتوں کا اترنا کسی کے پاس آنا باعث رحمت و برکت ہے۔ فرشتے صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ نیک اعمال نہیں کرتے، فرشتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مومنوں کے لیے عرش کے فرشتے استغفار کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ وسیلہ بھی بنیں گے۔